تو دوستو، یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ ایک مسافر خانہ ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے جو محدود زندگی ہوگی۔ حدیث شریف بھی ہے، الدنیا مزرع الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یار دوست، یہ دنیاوی زندگی میں ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں اس دنیاوی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اب سب کو معلوم ہوگا، جیسے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارا موسم سسٹم اس دنیا کا چینج ہوتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے زندگی کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، جو حالات ہے، جو ہماری اپنی زندگی ہے، اس میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ کبھی خوشی آتے ہیں، کبھی غم آتے ہیں۔ دوستو، ہر حال میں ہمیں صبر کرنا ہے، ہر حال میں ہمیں ایمان لانا ہے، ہر حال میں ہمیں اس بات کو ماننا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قرآن شریف کی آیت بھی ہے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوستو، اس دنیاوی زندگی میں اچھا ہو، برا ہو، خوشی ہو، غم ہو، ہر حال میں اللہ رب العزت کا احکامات کو پکڑے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ دوستو، یہ بات اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کو جانا ہے۔ پیارا دوستو، ان دنوں میں اپنے علاقے، اپنے گاؤں میں ہوں، تو میں نے ضرور سمجھا کہ آپ کے سامنے اس چیز کو رکھی جائے۔ جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے، خاص کر اپنے علاقے جہاں سے اس کی ایموشنل اٹیچ ہوتی ہے، ایموشنل لگاؤ ہوتا ہے، تو وہاں جانے کے بعد کئی سے واقعات مل جاتے ہیں کہ فلاں شخص نہیں ہے، فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، فلاں شخص حج یا عمرے کو چلا گیا، تو ان سے ملاقاتیں نہیں ہو پاتی ہے۔ دوستو، یہ دنیا کا نظام ہے، یہ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ سے لوگ چلے جاتے ہیں جن سے آدمی کا ملاقات نہیں ہو پاتی ہے، تو ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے، اس بات پہ ایمان لانا چاہیے۔ کل من علیہ فان، کہ جو شخص اس روئے زمین پہ پیدا ہوا ہے اس کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور جو ذات باقی رہنے والی ہے ہمیشہ ہمیشہ تک، وہ ایک واحد لا شریک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دوستو، اسی ایمان کو یقینی مضبوطی مستحکم بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم ان آسمانوں میں، ان چرند پرندوں میں، ان آبشاروں میں، ان درختوں میں، ان پیڑوں میں، ان سبزیوں میں، ان پھلوں میں تم غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، کوئی نہ کوئی خالق و مالک ہے جو اس نظام کو، اس سسٹم کو چلا رہا ہے۔ دوستو، اس کائنات میں بکھری ہوئی کروڑوں کی تعداد میں کہکشائیں، سیٹلائٹس، سیارے جو پھیلی ہوئی ہے، اس سسٹم، اس نظام میں بھی ہمیں غور کرنا ہے، اور قرآن کریم اس کی طرف دعوت دے رہا ہے غور فکر کرنے کی۔ آج دنیا میں طرح طرح کے اکتشافات ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس میں بھی غور کرنی ہے کہ اکتشافات در حقیقت اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہمارا ذہن، ہم اس ذہن کے تحت ان چیزوں کو اکتشافات کر رہے ہیں، نئے نئے چیزوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، جب ہم ان چیزوں میں غور فکر کریں گے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور زندگی کا جو اہم مقصد ہے دنیا میں آخرت کی تیاری، اس پہ ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج میٹرلزم، مادیت کا دور ہے، ہر شخص ہر چیز کو مادی چیزوں سے تولتا ہے، ناپتا ہے، اور ہر چیز کو روپیے پیسے سے ناپتا ہے، تولتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اپنے ایمان کو اور مزید طاقت بنانی ہے، اور مزید مستحکم کرنی ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ قیامت کے دن کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان لے کر آئے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ تو رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا لینا، آج کے دور میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا لینا کتنی بڑی بات ہے، جبکہ ہر طرف برائی پھیلی ہوئی ہے، جہاں جائیے دوسروں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، دوسروں کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے وقت میں دوسروں پہ تنقید نہ کر کے ہمیں سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنی ہوگی کہ ہم کتنا صحیح ہیں، ہم کتنا صحیح کاموں میں اپنا وقت دے رہے ہیں، اور کتنا لایانی کاموں میں، لایانی باتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ دوستو، ان باتوں میں ہمیں سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے، اس کے بعد گھر والوں، آس پاس، پڑوس کی فکر کرنی ہے۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹھنڈی کا موسم اللہ تعالیٰ کے نظام کا ہی ایک حصہ ہے۔ موسم کی تبدیلی، رات دن کا ہونا، جب آپ قرآنی آیات کا مشاہدہ کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو اس سے بھی بخوبی معلوم پڑتا ہے کہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ انسان اس میں غور فکر کرے کہ یہ موسم تبدیل ہو رہی ہے، یہ رات دن ہو رہے ہیں، اس کا پیچھے کون ہے، اس نظام کو کون چلا رہا ہے۔ دوستو، جب ہم ان چیزوں میں غور فکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ رب العزت اس سسٹم کو چلا رہا ہے، اور اس سے ہمارا ایمان قوی تر قوی ہوتا چلا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔